جی یہ بک ہے ہومو ڈیوس، یہ یوول نوح ہراری صاحب کی لکھی۔ یہ بک جو ہے جناب، یہ سیکول ہے ان کی پہلی کتاب جو 2011 میں پبلش ہوئی، سیپینس۔ اس بک میں انہوں نے انسان بنا کیسے ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اپنی اس پہلی بک میں جو سیپین ہے۔ اس میں ریلیجن کیسے بنا، پیسہ کیسے بنا، دنیا کے اکنامک سسٹم کیسے بنے، اور انسان کے مسائل کیا ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں پہ اس بک میں ڈسکس کیا ہے۔ یہ جو بک ہے، یہ بک آپ کو فیوچر کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کا فیوچر کیا ہے، اس فیوچر تک پہنچنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس بک کو انہوں نے چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے جو کہ 3 چیپٹر ہیں۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اپنی پہلی بک کی سیکول ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو اپنی پہلی بک ہے اس کو انہوں نے اس بات پہ کیا کہ جو انسان ہے اس کے لیے فیوچر میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ تو یہ جو بک ہے، انہوں نے سٹارٹ میں ان مواقع کا ذکر کیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پہلا ہیومن ایجنڈا کیا ہے، جو 21 سینچری کا انسان ہے اس کے ہیومن ایجنڈاز کیا ہیں۔ جی پہلے ان ایجنڈاز کو ڈسکس کرنے سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کن کن مسائل سے گزرا ہے، ان مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جی ہراری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی کا انسان تھا اس کے موجود بنیادی طور پہ 3 مسائل تھے۔ ایک مسئلہ فیمائن کا تھا، ایک مسئلہ پلیگ کا تھا، اور ایک مسئلہ وارز کا تھا۔ ماضی میں انسان سمجھتا تھا کہ یہ جو تینوں مسئلے ہیں، یہ کوئی خدا کی، کوئی نبی کی، کوئی پروفٹ کی کوئی پروفیسی ہے، یہ ہماری ڈیسٹنی ہے، یہ لکھا گیا ہے کسی اوریکل میں، کسی پاک کتاب میں کہ انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ تو وہ اس کو خدا کے ایک میسو کوسمک پلان کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش یا جد و جہد نہیں کرتے تھے۔ جناب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، سب سے پہلے آپ کا ایگریکلچر ریولوشن آیا، اس کے بعد آپ کا انڈسٹریل ریولوشن آیا، آج جو ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے۔ تو ہراری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ انسان نے ترقی کی تو انہوں نے اس جنگ پہ، اس فیمائن پہ، اس پلیگ پہ ایک قابو پا لیا۔ جی آج ہم 21 سینچری میں آج کا یہ عالم ہے کہ آج جو انسان ہیں وہ بھوک سے کم مر رہے ہیں، زیادہ کھانے سے بیماریاں ہونے کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں، لوگ بیماریوں سے کم مر رہے ہیں، لوگ بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں، لوگ جو ہیں جنگوں میں کم مر رہے ہیں، جو ڈائریکٹ جنگیں ہوتی ہیں، لوگ سوسائڈ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ جی سب سے پہلا مسئلہ جو انسان کا ماضی میں رہا وہ فیمائن تھا۔ 5 سے 10% لوگ جو تھے وہ سیویئر ڈراٹس کی وجہ سے انڈیا اور اپنا اینشینٹ جو ایجپٹ تھا اس میں مر گئے۔ جی اپریل 1694 میں فرانس میں بہت بڑا فیمائن آیا، 28 لاکھ لوگ، 15% پاپولیشن بنتی ہے اس ٹائم کے فرانس کی، وہ مر گئی۔ یہ جو ہے جی اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہوا وہ اسٹونیا میں ہوا، اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہے فن لینڈ میں ہوا 1696 میں، اور یہ پورے یورپ کو دھیرے دھیرے سے اپنے گرپ میں کر گیا۔ جی یہ عالم تھا کہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کا خون پیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ لوگ جو ہے کچرا تھا اس میں سے چیزیں چوز کر کے کھاتے تھے، باسی چیزیں جو اس ٹائم کے کنگز ہوتے تھے جیسے لوئس تھا، اور جو لوگ تھے باسی چیزیں جو ہوتی تھیں وہ کوڑے کرکٹ میں پھینکی جاتی تھیں، ان کو اٹھا کے لوگ کھاتے تھے۔ جناب یہی حالات جو ہیں وہ آپ کو چائنا میں، ایشیا کے پارٹ میں دیکھنے کو ملے۔ جی یلو امپیریئرس ہوں یا ریڈ کمیونسٹ ہوں، چائنا میں جو یہ سمجھیں کہ فیمائن ہے نا، یہ چائنا کی ایک فیوریٹ اسپاٹ ہے، ادھر فیمائن آپ کو تھرو آؤٹ ہسٹری ملے گا۔ جی 1974 میں ورلڈ فوڈ کانفرنس جو تھی، انہوں نے اپنا ایک اجلاس اسی چیز پہ بلایا کہ جو چائنا میں بھوک مری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے۔ جی لیٹ 1980s میں ہو جنتاؤ صاحب آئے، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی، لوگوں میں انویسٹ کیا، اور یہ چائنیز میریکل اس کو کہا جاتا ہے، چائنیز کا معجزہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملینز آف لوگوں کو، غالباً 30 لاکھ لوگ ہیں،
ان کو انہوں نے غربت کی لائن سے اوپر اٹھایا ہے. یہ چائنیز میریکل ہے. یہ آج 2023 چل رہا ہے. 2023 کا یہ عالم ہے کہ ہم نے موسٹلی 90% ہم نے بھوک کو شکست دے دی ہے. جہاں جہاں پہ بھوک ایگزسٹ کرتی بھی ہے، فیمائن ہے بھی، تو اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں، اس کے کوئی ٹیکنیکل ریزنز نہیں ہیں کہ انسان جو ہے کھانا پروڈیوس کم کر رہا ہے. ایسے ریزنز نہیں ہیں. اس میں انسان کی مورلٹی کے کوسچن آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ انسان جو ہے آج کل 10% اگر ہم کاؤنٹ کریں جو بھوک میں ہے. آج تو یہ عالم ہے کہ 2023 چل رہا ہے. غالباً 2.3 بلین لوگ جو ہیں اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کمپیئرڈ اس کے کہ 850 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے مال نیوٹریشن اس دور میں سفر کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوور ویٹ ہیں، جو ڈیزیز کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کی کوانٹٹی جو ہے، ان کے نمبرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو ہم یہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ انسان نے بھوک کو شکست دے دی ہے. دوسرا انسان کا بہت بڑا مسئلہ تھا یہ جو ہیں جرمز ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. یہ انسان کا دوسرا مسئلہ رہا ہے تھرو آؤٹ دی ہسٹری. بلیک ڈیتھ شروع ہوتی ہے آپ کی 1330 میں سینٹرل ایشیا میں کہیں پہ. وہ سلولی اسپریڈ کر گئی ایشیا میں، یورپ میں، نارتھ افریقہ میں، کچھ 20 سال کے مطلب کہ اسپین میں. 75 ملین سے لے کے 200 ملین لوگ جو ہیں وہ بلیک ڈیتھ کی نظر ہو گئے. آج کے دور میں یہ پاپولیشن جو ہے نا 1/3 بنتی ہے کل ملا کے ایشیا اور یورپ کی. اس کو لوگ ایڈریس کیسے کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو انویزیبل جرمز ہیں، یہ جو انویزیبل آرمیز ہیں، یہ جو ہے نا کوئی خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے ہم پہ. یہ کوئی بیڈ ایئر ہے، یہ کوئی شیطان ہے جو انسانوں کو ہیلپ لیس کر کے مار رہے ہیں. وہ گیدرنگ کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، سیکریفائسز کرتے تھے تاکہ ہمیں ان بیماریوں سے شفا مل سکے. 1520 میں نا ایک جناب 1520 میں ایک چھوٹا سا اسپینش جہاز تھا جو کیوبا سے نکلا میکسیکو کے لیے. وہ جہاز جو ہے وہ کیری کر رہا تھا اسپینش سولجرز تقریباً 900. ان میں ان کے ہارسز تھے، ان کی کیولری تھی، ان کے افریقن سلیوز تھے. اس پلین میں مسٹر فرانسیکو ایک سلیو تھا جو اپنے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی کو کیری کر رہا تھا. آن ہز وے ٹو میکسیکو اس کو یہ علم نہیں تھا کہ جو ڈیڈ باڈی وہ اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے اس کے اندر بایولوجیکل ٹائم بامز ہیں جو ٹیکنگ کر رہے ہیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان میں ریئیکشنز ہوئے اور ایک اسمال پاکس کی جو وائرس ہے وہ ایجاد ہو گئی، وہ پروڈیوس ہو گئی. جب یہ فرانسیکو صاحب میکسیکو میں لینڈ کیے تو ان کی اسکن پہ ٹیریبل ریش آ گیا اور ہی واز افیکٹڈ بائی دی اسمال پاکس. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے ان کی اپنی فیملی تھی اس کو انہوں نے افیکٹ کیا، انہوں نے اپنے نیبرز کو افیکٹ کیا، اور یہ ود ان 10 days ان کا جو ہوم ٹاؤن تھا کیمپولن وہ ایک گریو یارڈ میں کنورٹ ہو گیا. دوسری ہمیں ایگزامپل 200 سال بعد کی ملتی ہے. ویسے تو ہسٹری میں یہ ہوتی رہی ہیں. جو دوسری بگیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے 1778 میں جب اب کے برٹش ایکسپلورر تھے جیمز کک صاحب، وہ ہوائی پہنچے. ہوائی کا جو آئی لینڈ تھا وہاں پہ جو لوگ تھے وہ انٹروڈیوسڈ نہیں تھے امریکن ڈیزیز سے. ان کی آمد نے وہاں پہ انٹروڈیوس کیا فرسٹ فلو کو، ٹیوبرکلوسس کو، اور دوسرے جو پیتھوجنس تھے وہ ٹریول کر کے اس آئی لینڈ پہ آ گئے. اور 1853 تک تقریباً 70,000 جو لوگ تھے وہ ہوائی میں ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. ہمیں یہ چیز جو ہے فرسٹ ورلڈ وار 1 میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پہ ڈائنگ سولجرز کی وجہ سے اسپینش فلو جو ہے وہ ایمرج ہوا فرانس میں. تو کرکس یہ ہے کہ ڈیزیز جو ہیں انہوں نے میسو لیول پہ انسانوں کی پاپولیشن کو ریڈیوس کیا ہے، کم کیا ہے، تباہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے جو آپ ہیں. پھر ریسرچ شروع ہو. تو یہ تھے 2 مسئلے جو انسانوں نے آج تک فیس کیے ہیں، جو اگلی ویڈیو میں بناؤں گا.
اس میں آپ کو بناؤں گا تیسرا انسانوں کا مسئلہ جو تھرو آؤٹ دی ہسٹری وہ فیس کر رہے ہیں، وہ ہے وار. اور پھر بتائیں گے کہ یار یہ ان چیزوں کے حوالے سے انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے اور آج ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا نیو ایجنڈا کیا ہے 21st سینچری میں یا فیوچر میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آگے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جیسے حراری صاحب کی بک میں سیکوینس ہے اس حساب سے.